کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے، بھوکا کیوں رکھتا ہے، جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں. تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے. پہلی بات یہ ہے، اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے. اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا، تو اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا، تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے. بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے. اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے. میرے عزیزو، اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں. نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی. ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے. آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے. تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا. اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں، 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں 1 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو. یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے، موجود ہے. کچھ نہ ڈالو، صرف پانی پر رہو. اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری، جتنی بھی گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، صرف صبح اور شام میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا استعمال کرو، تمہاری صحت برقرار رہے گی. ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے. اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا، ہمارا ڈاکٹر نہیں، پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی. نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا. اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں گے. میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے. تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے، روزے لے کر کے آئے تھے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے. ہمارے پاس وہ ساری چیزیں. قرآن کو خوردبین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے، مل جائے. ارے میاں، یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت، ان کو نہیں ملا، تم جاہلوں کو کیا ملے؟ وہ عرب تھے، عربی دان تھے، وہ نہیں لا سکے اس زمانے میں. خیر، اب اسلام کی اور کون سی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے تمہیں؟ کون سی؟ کہا یہ کیا ہے، صبح صبح اٹھا دیتے ہیں فجر کے وقت، انسان کے لیے بھاری ہے. اور ایک مستشرق ہے، مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی. اس میں سے ایک نے کہا، اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے، اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے، کرو تو چلے، نہیں کرے تو چلے. اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے، بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ فجر میں نہیں جاتے. اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے، یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے. مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے، ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے. جو فریش رہنے والا ہے، جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے،
डॉक्टर्स हों या दीगर जो बड़े बड़े तबके के लोग हों, सबको हमने देखा कि आप एक्सरसाइज के लिए सबसे सूटेबल वक्त कौन सा समझते हैं, तो कहते हैं फजर का वक्त। सुबह ठंडी हवा होती है, जिस्म के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेरे अजीजों, बताओ आखिर इस्लाम ने अपने मानने वालों पर एहसान किया है या ज्यादती की है? ये इस्लाम चाहता है कि ये फ्रेश रहे, अपनी तबीयत को खुशहाल रखे, बल्कि वादा भी ये किया गया है कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी अल्लाह ताला पूरे दिन उसको मुसीबतों से महफूज करेगा। फरिश्ते उस दिन का रिस्क उसे देकर, बरकतें साथ दे करके जाते हैं। तुम कहते हो ये ज्यादती है, नहीं पढ़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस्लाम ने ये ज्यादती की है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं इस्लाम की इन्हीं तमाम बातों, मैं उनके जवाबात आपके सामने आज ले आया हूं थोड़ी सी। यहाँ तक कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाकया ऐसा भी लिखा है, वो पढ़ने के बाद मुझे बड़ी हैरत होती है। एक बुजुर्ग थे, 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा की। 30 साल तक एक भी नमाज उनकी तकबीर औला भी नहीं छूटी इमाम के पीछे। तकबीर औला, इमाम जब पहली तकबीर बांध रहा है उस तकबीर में वो हाजिर रहते थे। जमात तो दूर की बात है, छूटना, पहली तकबीर कभी नहीं छूटी 30 साल तक। 30 साल के बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो मगरिब में लेट हो गए, एक रकात हो गई, और 30 साल के बाद सफें भर गई थी, पीछे जगह मिली। वो आए और कहा आज अगर मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा सब घूम घूम के मुझे देखेंगे। 30 साल से जो पाबंद था कहां गया? होता यही है सब। वो शर्मिंदगी के मारे कि लोग मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे, घर चले गए। घर जाकर मगरिब पढ़ ली। इशा में आने में फिर डर लगने लगा कि अब तो पूरी नमाज में ही नहीं गया था, लोग सोचेंगे। 30 साल के बाद पहली नमाज आपकी नहीं हुई है, कहां गए थे, कहां गए? इशा में भी नहीं आए, इशा में भी नहीं आए। उस जमाने में एक बड़े कामिल बुजुर्ग थे, उनको खबर की गई आज एक बड़ा हादसा हो गया हमारे शहर में। कहा क्या? कहा फलां बुजुर्ग जो 30 साल से मस्जिद में तकबीर औला की भी पाबंदी करते थे, आज वो गायब है। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया चलो हम मिलते हैं। जा करके मिले कि क्या है, तबीयत खराब हो गई, अलील हो गई, क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मगरिब में, और फिर पीछे जगह मिल गई 5-6 सफों के पीछे। मैंने ये सोचा कि लोग बाद में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इतने सालों की पाबंदी के बाद आज तुम्हारी पहली सफ भी नहीं हुई, पहली तकबीर भी नहीं हुई। उस बुजुर्ग ने कहा किससे? 30 साल की पाबंदी करने वाले से। कहा मियाँ जाओ पिछले 30 साल की पूरी नमाजें कज़ा कर लो, वापस दोबारा पढ़ लो, इयादा करो, इसलिए कि 30 साल जो तूने पाबंदी की नमाजों की, वो तो यही सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। आज तेरे दिल में ये जो ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे मगरिब के पीछे हो जाने से, इसका मतलब है कि 30 सालों तक जो तूने पाबंदी की ये लोगों के लिए किया, अल्लाह के लिए नहीं। जाओ वापस लौटाओ 30 साल की नमाज से। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये पढ़ा। वाकई मेरे अजीज हो, इस बात का ख्याल भी नहीं आना चाहिए हमें इबादतों में कि लोग हमें क्या कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र ऐसे करो कि मदहोश हो जाओ, सिर्फ मेरा मौला मुझे देख रहा है, दुनिया क्या कह रही है इससे हमें क्या गरज है। आज यही बीमारी ने बहुत सारी इबादतों में हमारे खलल डाल रखा है, खलल डाल रखा है। तुम्हारे सुन्नतों से दूर होने का एक बड़ा सबब भी यही है कि लोग क्या कहेंगे। ये कभी नहीं सोचते कि कब्र में जाऊंगा तो मुस्तफा क्या कहेंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये क्यों ख्याल नहीं आता। अगर इसी हालत में मैं दुनिया से चला गया, जैसे आज आवारा गर्दी में हूं, नशा में है, सुन्नतों से दूर है, उठाकर जब मुझे कब्रस्तान ले जाया जाएगा, मेरे आका अगर देखें, मेरे आका क्या कहेंगे। अजीजा ने गिरामे वकार, बाज बुजुर्गों ने फरमाया है कि कुछ लोगों से अगर हुजूर नाराज होते हैं तो ये तक पूछते हैं क्या तू मेरा गुलाम है। अगर वो कहता है या रसूल अल्लाह आपके सिवा किसका गुलाम हो, तो पूछा जाएगा कि तेरे पास अलामत क्या है गुलामी की, दलील क्या है। इसको भी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़े से नकल किया है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत ने जो फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अपनी इबादतों में इखलास अता करो। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी ये चीज़ है कि मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर सारे लाखों मुसलमानों को सड़क पर उतारूं, नहीं, अगर इखलास वाला एक बंदा हो तो पूरी ज़मीन को ज़ेरो ज़बर कर डालेगा। इनकलाब एक से आता है, एक भी काफ़ी है अगर इखलास वाला हो, वरना फिर कसरत से कुछ होना नहीं है। आज जिस तरह की आजमाइशों के तुम शिकार हो, इनमें भी जरूरत इसी बात की है कि तुम्हारे अंदर इखलास आ जाए, तुम्हें कोई डरा करके इबादत ना कराए। और
میں تو شروع سے کہتا بھی تھا، آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی، شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں. ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا، کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا، اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا. یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آزاد رہو، کھل کر کے رہو. مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے، اللہ کا نہیں. تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا. ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ملنا تو چاہیے. وہ خوش ہو گیا، کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے. خوش ہو گیا، کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار. محبوب الہی نے فرمایا بالکل، 2 شرطیں ہیں میری، اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی. کہا بتائیے. محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا، اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا. جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو، شوق سے کرو. اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں، اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب. پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی. محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا، اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو. اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے. تو محبوب الہی نے کہا ظالم، جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی، تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کے حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو، تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی، سلطنت اس کی، اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ 2 تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا. یہ اخلاص ہے، پھر یہ عبادتوں کی جان ہے. پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا، عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا. ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی. امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. دل کے اندر اخلاص نہیں، خالص اللہ کے لیے کرے. حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے. رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے، ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا. جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے، اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں. بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو، اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے، دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے. اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے،
ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف. اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے، اس لیے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں، اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لے گا. تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منائے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو، اسی سجدے میں تو مان جا، مجھے مغفرت فرما دے. یہ نمازوں کا بھی طریقہ ہے، یہی اخلاص ہے. اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس شہر میں امن و امان عطا فرمائے، ہم سب کو محبتوں اور الفتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ظالموں کے شر سے مولا ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن نے کہا یہ بھاری ہے، کبیرتن انہا لکبیرۃ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا. اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے. جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے. اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے. اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں. دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیزیں. دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں. کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں. عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کئی لوگ جھاڑو جھاڑتی ہیں. اتنی محنت کے کام ہے یہ. ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام ہے؟ بہت سکون والا کام. کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں. لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے. وہ عورتوں سے پوچھو ذرا، جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں بہت کام تھا بہت کام تھا، اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں. کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے. نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے بیٹھے. تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا. لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک ایک وقت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے. دین آسان ہے میرے عزیزوں، دین بہت آسان. اس آسانی کو چھوڑ کر کے یہ بندہ مصیبت کو لے لیا، لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے. میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر، صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی. اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی. وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے. وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا. تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں. تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو. جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو. آسان رکھا. اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے. یوں نماز پڑھے پھر گئے پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے پھر اذان ہوئی. 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں. پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں. ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا. کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے. ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے. لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے،
اس نے دارل امان میں بھیجا، دارل عمل میں بھیجا، اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے۔ ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو۔ میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں، اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں، دردناک عذاب میں گرفتار کریں۔ ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی ہر نعمت سے محروم فرمائے گا، ہر نعمت سے محروم فرمائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بخشش فرمائے، یہ اس کا فضل ہے، لیکن جو لوگ اپنی پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ پھر جنت کی طلب کیسے کرتے؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے دوزخ میں جانے سے؟ تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو، آج اگر صحت و سلامتی باقی ہے تو نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی، وہ ایک اپنے مرید کی دکان میں آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، گراہک لگے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی اس کو۔ دکان میں گئے، اس نے کہا حضور آئیے تشریف لائے، مرشد آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، کرسی پر بٹھایا اور کام میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے موجود ڈبے جو کچھ بھی تھے اس کو اٹھا کے سونگھنے لگے۔ اس دکان کے مالک نے پوچھا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تو اس میں کہیں پخانا تو نہیں کرتا، پیشاب پخانا تو نہیں کرتا، اتنی بھیڑ بھاڑ ہے تیری دکان میں، گراہک تجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب پخانا یہاں کہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا حضور پیشاب پخانا کوئی بھلا دکان میں کیسے کرے؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا طہارت خانے میں جاتا ہوں۔ پھر ایک تماچا اسے لگایا اور کہا تجھے تیرے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے بھاری اوقات میں سے بھی ٹائم ملتا ہے، اور تجھے تیرے رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ رب ذوالجلال کے حضور آنے کے لیے کیا تو یہ دنیا کی گہما گہمی روک کر کے نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ تھے میرے عزیزو، لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی، لوہے کو گرم کیا جاتا، تپایا جاتا آگ میں، وہ جب آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا کر کے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، شکل بنائی جاتی ہے، لیکن روایات میں ہے لوہا گرم کیا ہے، آگ میں تپایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا۔ لوگ کہتے ارے ابھی گرم ہے ٹھنڈا ہو جائے گا بعد میں کر لیں، وہ کہتے نہیں، اذان کے بعد کیا ہوا کام میرے لیے حلال نہیں۔ وہ ان کا تقویٰ تھا، آپ کے لیے حلال ہے اذان کے بعد کام تو کر سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کے عذاب کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے، آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے، بغداد کی بات، اس نے پردہ لگایا گھر کو۔ پھر وہ آیا کئی دن کے بعد، کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی۔ آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا، آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی، برکت ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑے، پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ رکھا۔ جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا فرمان